الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورزق ربك خير وأبقى وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. صدق اللہ العظیم. درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. طب القلوب ودوائها وعافیۃ الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ صحابہ دامن ابدا. اور پیارے حبیب، آپ کے رب کی عطا بہتر اور باقی پائیدار ہے. دنیا والوں کے مال کو، دنیا کے شگوفوں کو، دنیا کی زیب و زینت کو نظریں پھاڑ پھاڑ مت دیکھو، للچائی نظروں سے مت دیکھو، بار بار مت دیکھو. یہ ترجمہ تھا آیت کا، اس آیت کا جس کے بارے میں گزشتہ اتوار کو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کی سیرت پر کچھ روشنی ڈالی گئی تھی. بات ایک عبداللہ بن مسعود کی حدیث کو ادھورا چھوڑ کے ختم کر دی گئی. پیغمبر جو ہوتے ہیں، رسول جو ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جنہیں پیغمبر بناتا ہے، جو نوح سے جو عالم قدس کی چیز ہوتے ہیں، پیغمبری کے لیے، امر بالمعروف کے لیے دنیا میں جتنے کام بھی انسان کر سکتا ہے. ایک بات سنیے، دنیا میں جتنے بھی کام ہو سکتے ہیں، حکومت سازی یا حکمرانی سے لے کے گداگری تک، حکومت سازی سے لے کے سب سے بڑا کام، کٹھن کام ہے حکومت سازی، حکومت قائم کرنا، حکومت بنانا. آسان کام نہیں، دیتا لوگ کتنے پاپڑ بیلتے ہیں. تو حکومت سازی سے لے کے گداگری تک، بیچ میں جتنے کام ہو سکتے ہیں، تمام کاموں میں سخت ترین، مشکل ترین کام اگر ہے تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. لوگوں کو برائیوں سے روکنا، برائی کرنے والے کا ہاتھ پکڑ کے روک لینا، یا زبان سے اس کو برا کہنا، یا پھر آخری درجہ دل سے برا. اب ظاہر بات ہے، حقیقت یہی ہے کہ اس سے زیادہ سخت کوئی کام نہیں. جب سب سے سخت، سب سے مشکل کام یہ ہے تو اللہ تعالی ایسے کام کی انجام دہی کے لیے، امر بالمعروف کے لیے، نہی عن المنکر کے لیے ایسے ایسے لوگوں کا انتخاب نہیں کرتا ہے جو ہر طرح سے ہمت و حوصلے کے اعتبار سے، ایثار و قربانی کے اعتبار سے، جود و سخا کے اعتبار سے، دل کے غنا کے اعتبار سے، ہر طرح سے جو افضل اعلی حضرات ہوتے ہیں انہی کا انتخاب کرتا ہے، اور وہی لوگ کہلاتے ہیں انبیاء اور رسول. پیغمبر، رسول، ہمارے آپ کے نبی تو سید الرسول ہیں، سید و بلد آدمہ ہیں. اس کام میں
جو سب سے زیادہ رکاوٹ پیدا کرنے والی چیز ہے وہ ہے حرص اور طمع، لالچ، ہوس، خواہش، عزت کی خواہش، دولت کی خواہش، شہرت کی خواہش. سب سے زیادہ اگر کوئی رکاوٹ پیدا کرنے والی ہے تو اس کام میں یہی چیز ہے. اس طرح کے سارے رذائل، ساری گندگیوں سے، ساری کمزوریوں سے اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو پاک اور صاف کر کے بھیجتا ہے. حالانکہ انسان کی ایک فطری کمزوری ہے، حرص و ہوس، یا دوسروں کا مال دے کر کے حرص و ہوس پیدا ہو جانا، یا حسد نہیں تو غبطہ اور رشک. یہ عام انسانوں کی کمزوری ہے، ایک فطرت ہے انسان کی. ہمارا بھی بچہ ایسے ہی لگ جاتا، 2 لاکھ روپے پکے ملتا ہوتا، یہ ہوتا وہ ہوتا، ہماری بھی زمین ہوتی، ہمارے بھی باغ ہوتے، ہمارے بھی جبکہ بخاری شریف کی حدیث ہے یہ غبطہ اور رشک بھی 2 کاموں کے علاوہ کسی کام میں جائز نہیں ہے. نبوت کا مقام، نبوت کا درجہ اس بات سے بہت اعلیٰ ہے کہ ان کے اندر حسد پیدا ہو یا رشک پیدا ہو یا ہوس پیدا ہو یا حرص پیدا ہو یا طمع پیدا ہو. پیغمبروں کی زندگی، رسولوں کی زندگی چند ایسی انسانی کمزوریاں ہیں جو ہر انسان میں کہیں نہ کہیں پائی جاتی ہیں، اور جو پیغمبروں کے سچے نائب ہوتے ہیں، اولیاء اللہ، وہ فیلڈ میں، میدان میں اسی وقت بھیجے جاتے تھے جب ان کمزوریوں سے ان کو بھی ریاضت اور چلے کے ذریعے سے پاک کر دیا جاتا. یہ نہیں کہ پڑھا اور چند کتابیں پڑھیں اور اس کے بعد ایک پگڑی لپٹائی اور چل دیے جاؤ، تبھی دیدہ خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. باضابطہ ریاضت کے ذریعے سے، عبادت کے ذریعے سے ان کمزوریوں سے پاک کیا جاتا تھا. پھر کہیں جاؤ، تم دکن چلے جاؤ، تم بنگالہ چلے جاؤ، تم وہاں چلے جاؤ، تم وہاں چلے جاؤ، تمہارے لیے دلی ہے، تمہارے لیے وہ ہے. اور یہ نواز کی سیرت میں پڑھیے، آپ نظام الدین اولیاء کی سیرت پڑھیے، ایسے ہی بھیجتے تھے. پیغمبروں کے اندر دولت مندی کا کوئی جذبہ نہیں ہوتا. نمبر 1، میں دولت مند ہو جاؤں، بالکل نہیں. قرآن میں بار بار ان کی استعارت کو بیان کیا گیا. کئی صورتیں ایسی بار لا اسألکم علیہ اجرا، لا اسألکم علیہ اجرا. نوح علیہ السلام کو دیکھیے، جتنے بھی پیغمبر آئے دعوت دی تو سب نے ہمیں کوئی بدلہ نہیں چاہیے اس سے. لا اسألکم علیہ اجرا، لا اجرکم علیہ السلام، لا اسألکم علیہ. دولت مندی کی کوئی خواہش نہیں ہوتی. پیغمبر، رسول بادشاہت کی لذتوں سے بھی دور رہتے ہیں. اگر 1-2 پیغمبر بادشاہ ہوئے ہیں لیکن بادشاہت کی لذتیں انہوں نے نہیں اٹھائی. نمبر 3، پیغمبر، رسول دنیاوی عیش و عشرت، عیش و آرام سے ہمیشہ دور رہے. مشقت بھری زندگی پیغمبر گزارتے ہیں، مشقت بھری زندگی. آپ پیغمبروں کی زندگی اٹھا کے دیکھیے، فقر و فاقے میں تو صبر سبھی کر لیتے ہیں. دولت باقی صبر کرنا یہ بڑے اونچے لوگوں کا کام ہے، ہجڑوں کا کام نہیں ہے. نمبر 4، پیغمبر لوگ دنیاوی کاموں میں اپنے آپ کو مشغول نہیں رکھتے، ہمہ وقت وہ دین میں اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہیں. نمبر 5، پیغمبر دنیاوی شہرت سے بھی بھاگتے ہیں. انہوں نے اپنا تعارف کرایا ہے، یا ایھا الناس، ہمارے نبی نے یا ایھا الناس انی علیکم رسول،
میں تمہاری طرف رسول ہوں، اپنا مرتبہ بتا رہے ہیں. تو مرتبہ یہ اپنا مرتبہ دکھانے کے لیے، جھالنے کے لیے نہیں، لوگوں کو کچھ دینے کے لیے بتا رہے ہیں. اور حصول جاہ، حصول اقتدار سے پیغمبر ہمیشہ دور رہتے ہیں. مکے کے مشرکین نے جب ہمارے آپ کے نبی دعوت اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے رہے تھے تو یہ جتنی چیزیں میں نے بتائی ہیں یہ سب چیزیں انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی، سب کی پیش کی، اور یہ کام آپ روک دو. تو آپ نے اکثر پورے مکے کے قریش کے جو سردار اکٹھے ہو کے آپ کے چچا ابو طالب کے پاس آئے تھے اور کہا تھا انہوں نے کہ اپنے بھتیجے محمد کو روک لو، وہ بادشاہ چاہتے ہیں تو انہیں عرب کا بادشاہ ہم بنا دیں گے، دولت چاہتے ہیں تو سارے عرب کی دولت ان کے قدموں میں نچھاور کر دیں گے، ہمارے کعبے پہ رکھے ہوئے جو معبود ہیں ان کو برا نہ کہیں. تو آپ نے ایک لخت اپنے چچا کو جواب دیا کہ چچا یہ ایک ہاتھ پہ میرے زمین کا سورج اور ایک ہاتھ پہ زمین کا چاند لا کے رکھ دیں، اس کے بعد کہیں محمد سب تمہارے لیے ہے اور تم اپنے کام سے بعد آ جاؤ. سب کو ایک لخت ٹھکرا دوں گا، سب چیزیں ہو جاتی ہیں. وَلَا تَمُدُّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَّا مَا مَتَّعْنَا بِهِ. اب اس کا ایک ترجمہ میں آج اور کر رہا ہوں جو اور بتاؤں میں نے. اس کا ایک ترجمہ ہے استمراری ترجمہ. رسول اللہ نے کبھی دنیا کو للچائی نظروں سے نہیں دیکھا، نہ دیکھ رہے تھے، پھر آخر خدا نے یہ کیوں کہا؟ تو اس کا مطلب ہوگا کہ پیارے جیسا کہ اب تک نہیں دیکھا ہے، ولا تمدن آگے کبھی مت دیکھنا، اس پر قائم رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اس پر قائم رہنا کبھی بھی، ولا تمدن آنے کا کبھی بھی. یہ مکے کے لوگ کچھ بھی پیش کریں لیکن کبھی بھی دیکھنا نہیں. ولا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ، ہرگز مت دیکھنا، اپنی شان قناعت پر قائم رہنا. عام پیغمبروں کی زندگی ان 6 کمزوریوں سے یا گندگیوں سے پاک اور محفوظ ہوتی. ہمارے آپ کے نبی تو جو بندہ خدا کا دنیا سے نظر ہٹاتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کو اپنا محبوب بناتا ہے، اور جو لوگوں سے نظر ہٹاتے ہیں لوگ اسے محبوب بنا لیتے ہیں. یہ حدیث ہے، جو دنیا سے نظر ہٹاتا ہے خدا اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اور جو لوگ انسانوں کی جیبوں سے نظر ہٹاتے ہیں پھر لوگ اسے اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. تو ولا تمدن کا مطلب ایک یہ مت سمجھنا آپ لوگ کہ سب کاروبار دکانیں ملازمت چھوڑ دیجیے، کام میں رہیے لیکن کام میں پھنسیے نا. ریشم کے کیڑے کی طرح اس میں اپنے آپ کو ریشم بنائیے لیکن ریشم میں پھنسیے نا، ریشم میں پھنس کے اپنے آپ کو ماریے نا. بس کام تو کرنا ہی پڑے گا، دنیا میں رہے آئے ہیں تو کام تو کرنا ہی پڑے گا. اچھا دوسری چیز ایک بات اور ایک نقطہ جو ہم پیچھے نہیں بتا پائے تھے، فسبح بحمد ربک. ان آیتوں میں ہم نے بتایا کہ 5 وقت، تو اللہ تعالیٰ نماز کے لیے 5 ہی وقت تو بتائے کہ ان 5 وقتوں میں باقی وقت پھر کام کے لیے. یہ ان 5 وقتوں میں آپ نماز قائم کیجئے، عبادت کیجئے، ذکر کیجئے. اس کے بعد تو بہت وقت ہے نا، تو اس کو آپ فری مت چھوڑیے، کام کیجئے دنیا کے لیے، دنیا کے لیے کام کیجئے. صرف اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان 5 وقتوں میں خدا کی حمد کرو، تسبیح جپو، نماز پڑھو،
تو ان 5 وقتوں میں 2.5 گھنٹہ بس. اس کے علاوہ آپ اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے اور اپنی راحت کے لیے، اپنے معاش کے لیے وقت کو استعمال کیجیے. یہ کہاں منع ہے؟ منع نہیں ہے. البتہ ہاں دنیا ہمارے پاس عاریتن ہے، عاریتن ادھار، اور جو چیز ادھار دی جاتی ہے اس کو واپس لے لیا جاتا ہے. ان اللہ مستخلفکم فیہا، اللہ تعالیٰ نے زمین کا، یہ دنیا کا تمہیں خلیفہ اور نائب بنایا ہے. اصل مالک تو اللہ تعالیٰ ہے. یعنی اموالکم لیست ہی فی الحقیقت لکم، یہ تمہارے مال نہیں ہے، ہی للہ تعالی، یہ اللہ تعالیٰ کے ہیں. جعل فی التصرف فیہا بمنزلۃ الوکلاء، جیسے آپ ایک انسان اپنے لیے اپنے کاموں کا وکیل مقرر جائیے میرے کام دیکھیں گے. آپ بہت سے لوگ جو ذرا ان کی فیکٹریاں ہیں، تجارتیں ہیں، تو وکیل بنا دیتے ہیں، یہ سارے کام دیکھو جا رہے ہیں. ایسی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس دنیا کا تصرف میں وکیل بنایا ہے. تو وہ مالیت وکیل کی نہیں ہوتی، وہ تو موکل کی ہوتی ہے. موکل اللہ تعالیٰ ہے، ہم اس کے وکیل ہیں. استعمال کیجئے، تصرف کیجئے، باقی مالک تم نہیں ہے. تو مطلب اس کا نکلا ہے انسان ناظر 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 اپنی زندگی کا جائزہ لے. ناظر 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 تجزیہ کر، ناظر کیف تعملون، تو کس طرح سے اس کو استعمال کر رہا ہے. آپ کے پاس جائیداد ہے، آپ کے پاس دکانیں ہیں، آپ کے پاس باغات ہیں، آپ کے پاس بہت دولت ہے، سمجھ آپ کو نہ سمجھے تو آپ جانیں. عیسیٰ علیہ السلام تو جانتے ہو تاریخ دنیا پیغمبر تھے. انہوں نے دنیا میں نہ گھر بنایا نہ کچھ، سیاحی میں وقت گزارا ہو تو اپنے ماننے والوں، اپنے حواریوں سے. اور بعد میں وہی جو حدیث میں نے گزشتہ اتوار ادھوری چھوڑی تھی، میں اس کو باقی حصہ کیا انہی کے ماننے والوں نے. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے لا تتخذوا الدنیا ربا، دنیا کو اپنا مالک مت بناؤ. اگر تم اسے اپنا مالک بناؤ گے تو وہ تمہیں بندہ بنا لے گی. تم جسے مالک سمجھو گے وہ تمہیں بندہ سمجھے گا. مالک تو تم صرف خدا کو سمجھو، مالک تو تم صرف خدا کو سمجھو، باقی سب عاریتن ہے. مالک تو صرف اللہ تعالیٰ کو سمجھو. وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، جو رب کی عطا ہے، جو رب کا دیا ہے، جو رب کا کرم ہے، وہی تمہارے لیے بہتر ہے. اسی میں ہر طرح کی بھلائی ہے، وہی ہر طرح کی شر سے محفوظ ہے اور باقی رہنے والا ہے، پائیدار ہے. باقی دنیا کی دولت کے انبار، دنیا کی عزتیں، دنیا کی شہرتیں اور یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ خدا کا رزق نہیں ہے، یہ ایک کڑی آزمائش ہے. بہت کچھ لوگ محلے میں بہت زیادہ دولت دادی، پھر وہ لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی. نا وہ خدا کا رزق ہی نہیں ہے، وہ فضل ہی نہیں ہے. یہ ایک آزمائش ہے، خاص طور سے نافرمان کے لیے، خاص طور سے جو نافرمان ہے خدا کا، اللہ تعالیٰ کے احکام اور دین سے دور ہے. پھر شہرتیں پائیں، عزتیں پائیں، دولت پائی، مال پایا، سب کچھ پایا، تو رزق خدا نہیں ہے، فضل خدا نہیں ہے. ایک فتنہ ہے، ایک آزمائش ہے، ایک ڈھیل ہے. نہ اس میں خیر ہے نہ اس میں بقا ہے. خیر تو بقا تو صرف خیر بقا تو صرف رب کی عطا میں ہے بس. یہ اس کا مطلب رزق ربک خیر و ابقا. اب ایک بات دیکھیے، وہ اس آیت کا شاہ نزول جو ہم نے ابو رافع سے حدیث روایت کی تھی بتایا تھا.
ایک نفس کی فطرت ہے کہ محلے میں 4 دولت مند ہے، غریب ہے، تو وہ ظاہر بات ہے دیکھے گا لیتے ہیں نظروں سے، اسے تکلیف بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب، آپ کے صحابہ غربا مساکین صحابہ فقر و فاقے کی زندگی گزار رہے تھے، تو ایک نسخہ دیا گیا، ایک فارمولہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ۔ جب نفس کودے، نظریں دوسروں کے مال پر اٹھے اور تیرے سامنے پریشانی آئے، تیری اولاد تجھے پریشان کرے، تیری بیوی تجھے پریشان کرے، چلو آپ نے صبر کر لیا، اولاد کو صبر کیسے کراؤں، بیوی کو صبر کیسے کراؤں؟ تو اللہ پاک کیا فرماتا ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ۔ جب نفس قابو کنٹرول میں نہ آئے اور دوسروں کے مال کو دیکھ کر طبیعت میں ایک دم کوئی پریشانی پیدا ہو، تو اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو، نماز کی تلقین کیجیے۔ دیکھیے 2 چیزیں یہاں پر، 2 لفظ آئے، ایک ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، پھر اس کے بعد ایک لفظ آیا وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا۔ وَاسْتَبِرْ، یہ عربی گرامر کا صبر سے ہی بنا ہے، وَاسْتَبِرْ۔ اہلکا، اہل میں بیوی آتی، سب سے پہلے اہل میں اہل بیت بیوی، پھر اس کی بیوی سے جو بچے ہیں، اسی لیے بولتے ہیں اہل و عیال۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے پیارے حبیب، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب سے آپ کی ازواج مطہرات نے ایک مرتبہ مطالبہ کیا۔ سورہ احزاب میں پورا 2 رکوع ہیں قریب۔ جیسے عام عورتوں کی فطرت، عورت کی کمزوری، ہمیں یہ بھی لاؤ، ہمارے لیے یہ بھی ہونا چاہیے، ہمارے لیے وہ بھی ہونا چاہیے، اور یہ دیکھو وہاں وہ ایسے کر رہی ہیں۔ 4-5 بھائی ہیں، 2-3 بھائی کی نوکری لگ گئی، اچھا کام ہو گیا، تو وہ ان کی عورتیں 5000 والا پہن رہی ہیں سوٹ، اور یہ ایک بیچارہ نوکری کر رہا ہے 500 روپے کی، تو اس کی بھی لے آ رہا ہے 200-250 والا سوٹ، تو وہ پریشان کر رہی ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، اور قریب ہر سماج میں ایسا ہوتا ہے، سب برابر نہیں ہوتے۔ ایک بھائی 1 لاکھ روپے کما رہا ہے مہینے پہ، ایک بھائی 5000 روپے کما رہا ہے۔ تو سورہ احزاب، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب جسم نے تعالیٰ کی فطرت ہے کہ آدمی خود تو صبر کر رہا ہے، لیکن اب بیوی کو صبر کیسے کرائے بیچارہ؟ بچے تھوڑا بڑے بڑے ہو گئے، وہ بھی پریشان کر رہے ہیں، تو مسئلہ تو مشکل ہے ہی۔ تو ازواج پاک نے ایک مرتبہ یہ اس طرح کا مطالبہ کیا، اللہ کی شان دیکھو کیا مقام تھا محمد مصطفیٰ کا خدا کی بارگاہ میں، کہ میرے حبیب کو ان کی بیویاں پریشان کریں گی۔ تو سورہ احزاب کی ہے آیت نمبر 49، آیت نمبر 48، پھر 49، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا۔ اے میرے حبیب کہو ذرا اپنی ازواج، اپنی بیویوں سے کہیے، ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا، اگر تم دنیا کے عیش چاہتی ہو، دنیا کی زینت چاہتی ہو، دنیا کی دولت، دنیا کے جوڑے اور توڑے چاہتی ہو، دنیا کے جوڑے اور توڑے چاہتی ہو، تو کیا، اور اس کی زیبائش، اس کی زینتیں، اس کے میک اپ چاہتی ہو تم، فتعالینا، تو آؤ۔ کیا سمجھ رہی ہو کہ میرے حبیب کا کاشانہ نبوت دولت سے خالی ہے؟ آؤ امتعکنہ، ہم تمہیں سار کر دیں گے، دولت کے انبار لگا دیں گے تمہارے گھروں میں، جوڑوں توڑوں کے ڈھیر لگے ہوئے تمہارے گھر میں، پورا جسم زیورات سے لیس ہوگا تمہارا، سراحن جمیلہ، ایسا عیش، خوشحالی ہوگی۔ لیکن سن لو، وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ
ورسولہ والدار الآخرہ، اگر تم میرے حبیب کے دامن میں آ کر اللہ کو چاہتی ہو، اللہ کی مرید بننا چاہتی، تریدنا مرید بننا، اسی بنا مرید، ان کنتن تریدن اللہ ورسولہ، اگر تم خدا کی مرید، رسول کی مرید بننا چاہتی اور دار آخرت چاہتی ہو تو سنو، فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما، تو تم میں سے جو محسن بن کے آئے گی، جو نیکیاں کر کے آئے گی، جو مصطفیٰ جان رحمت کی سچی غلامی میں بن کے آئے گی، اس کے لیے ہم نے دار آخرت میں اجر عظیم تیار کر رکھا، باغات ہیں، نہریں ہیں، خادم ہیں، نوکرانیاں ہیں، اور پھر تنبیہ ہے، یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ اہل بیت کا مقام کوئی ایسے ہی تھوڑے، اہل بیت کا مقام کوئی یوں ہی تھوڑے، بہت سے سید اپنے آپ کو سارے عیش کرنے کے بعد تو سارے گناہ ساری لذتیں حاصل کرنے کے بعد بھی سمجھ رہے ہیں ہم تو اہل بیت ہیں۔ اہل بیت کی زندگیاں کیسے گزری وہ تو دیکھیں، میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو، ان کے رتبے ہے سوا ان کو سوا مشکل ہے، جو نبوت کے قریب ہیں، جو نبوی زندگی کے قریب ہیں، جنہوں نے میرے نبی سے اپنے رشتے جوڑے ہیں، جو میرے نبی سے رشتہ جوڑتے ہیں، دوست دھیان سے اور ہر شخص جانتا ہے جوا ہے کہیں کھیلا جائے، شراب ہے کہیں پی جائے، لیکن مسجد میں کھیلنا مسجد پینا بہت برا، حرم میں کھیلنا حرم میں پینا بہت برا۔ ایسے ہی دنیا کا لالچ، دنیا کی ہوس ہر انسان کے لیے بری ہے، ہر مومن کے لیے بری ہے، لیکن جو نبوت سے قریب ہے، جنہوں نے نبوت سے رشتہ جوڑ لیا ہے، ان کے لیے زیادہ بری ہے۔ جنہوں نے نبوت سے اپنے رشتے قائم کر رکھے، دولت کے انبار ہو ان کے پاس، لیکن زندگی فقیرانہ ہونا چاہیے، زندگی درویشانہ ہونا چاہیے، دولت کے انبار دوسروں کے لیے ہونا چاہیے، وہ خود اپنے آپ کو خدا کے لیے وقف کر دے۔ اور فتوحات اور نذرانے غیب سے فتوحات آ رہی ہیں تو وہ بھی میرے نبی کے نائبوں کے پاس غیروں کے لیے ہونا چاہیے، خود ان کا ذہن، ان کی فکر فقیرانہ ہونا چاہیے۔ قرآن کو پلٹ کے رکھ دیا لوگوں نے، آج قرآن چھوتے نہیں ہیں لوگ۔ اچھا قوم بھی ایسی ہو گئی ہے، وہ چوو چھکوں میں مست ہو کر کے پھر وہی واہیات خرافات زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ سنیے ذرا، اللہ تعالیٰ کے پھر حبیب نے اپنی ازواج مطہرات کے لیے بہت بشارتیں سنائی، تو یہ بشارتیں ہیں، لیکن سن لو، میں یا نساء نبی ہے، نبی کی بیویوں، تم میں سے ذرا بھی کوئی نازیبہ کام کر کے آئے گی تو سن لینا اس کا عذاب بھی دوگنا ہوگا، نیکیوں کے ثواب بھی دوگنے ہیں، اور اگر ذرا بھی لغزش کھا کے آئے تو عذاب بھی۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اللہ تعالیٰ پہ کوئی یہ مشکل نہیں ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ پھر آگے سنیے، اب یہ 21واں ختم ہوا ہے، اب بات دیکھیے، اب یہ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ قنوت، دعائے قنوت اسی سے بنا، دعائے قنوت، قنوت 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 قنوت، قوموا للہ قانتین،
اللہ کے لیے مطیع بن کے نماز میں لگے قوموا للہ قانتین. کہاں لباس سے کھیل رہے ہو؟ ادھر گھوم رہے ہو ادھر گھوم رہے ہو, کبھی یہ ہلا رہے ہو کبھی وہ ہلا رہے ہو. یہ ننگی ٹوپی بلا ٹوپی پڑھنے والے اور ادھے کٹے پڑھنے والے ذرا غور کریں. غیر مقلد میں لونڈے لپاڑے تھے, دیکھو ارے نماز پڑھو آگے سے پڑھو. نماز نہ ہو گئی بندے آپ کوئی خدا کی بارگاہ میں کھیلے. قوموا للہ قانتین مطیع صامت ساکت. ابو حنیفہ کو دیکھو کہ پڑوسی سمجھتے تھے رات میں کوئی پلر کھڑا ہو. قوموا للہ قانتین کا صحیح مظہر ابو حنیفہ امام اعظم تھے. مدعی لاکھ میں بھاری گواری تیری. پڑوسی ایک شیعہ تھا, شیعہ کو رد فرماتے تھے, ان کے رد میں کتاب لکھی, لیکن ہمیشہ تھا پتہ نہیں ابو حنیفہ رات بھر ہم انہیں خدا کی بارگاہ میں کھڑا دیکھتے ہیں, دن بھر اپنی مجلس شورا کے ساتھ استنباط و استخراج قرآن و حدیث میں مناظرے کر کے مسائل نکالتے ہیں. پتہ نہیں سوتے کس وقت ہے کھاتے کس وقت ہے. یہ رافضی مخالف کہہ رہا ہے ابو حنیفہ کے بارے میں. یہ ابو حنیفہ کھاتے کس وقت ہے سوتے کس وقت. تو اسی بنا میں یقنت. تو اے نبی کی بیویوں تم میں سے جو میری مطیع بنے گی, میرے رسول کی فرما بردار بنے گی, وَتَعْمَلْ صَالِحًا اور نیک عمل کرے گی, نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ تو اس کو ہم ثواب بھی ڈبل دیں گے. ایک تو اس کے اپنے عمل کا اور دوسرے حبیب کی نسبت کا. اس کا مطلب ہے کہ نسبت سے ثواب بھی بڑھتا ہے, اور نسبت سے اگر صاحب نسبت کا حق ادا کیا تو ثواب بھی زیادہ ہے, اور صاحب نسبت سے ہٹ کر زندگی گزاری تو عذاب بھی. اپنے آپ کو میں فلاں کی اولاد ہوں, میں فلاں کی اولاد ہوں. اور دیکھو یہ آج کل کے جو مولانا کے قابل اور مجاور جو ہے وہ ایک دو دو چمچہ رکھتے ہیں. کوئی شاعر کی کیسا شکل میں ہوتا ہے وہ ایسے نالائق ایسی خطبے پڑھتے ہیں وہ پھولے نہیں سماتے, لیکن یہ قرآن کیا یہ کچھ ہو رہے اسٹیج پہ کچھ ہے رہے حقیقت. یہ قرآن ہے. وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا, یہ سب سے ضمیر مؤنث ہے, سب فیمیل ہے. فیمیل میل کے لیے نہیں مجھے فیمیل ہے. لہا فیمیل ہے عورت, فیمیل ہے سبھی. وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ایسی عورتوں کے لیے ہے پیارے حبیب تمہاری بیویوں کے لیے رزق کریم, عزت دار رزق, عزت دار روزی. جیسے ایک باپ ایک ماں ہے, ایک بیٹا اس کا نافرمان ہے اور دوسرا فرمانبردار ہے, تو ماں بیچاری شام کو فرمانبردار کو بھی کھلاتی ہے اور نافرمان کو کھلاتی. لیکن نافرمان کے لیے کھچلے کیا کہتی, نافرمان کے لیے کھچلے. رزق مل رہا لیکن عزت نہیں مل رہا. لیکن جو پورا دن محنت خون پسینہ لے بیٹے پورا سمر کی کھا لے, پورے دن بھر محنت کریے. رزق کریم. اب ایک اور تحدید, یا نساء النبی لستن کأحد من النساء, اے نبی کی بیویوں صاحب نسبت, اے نسبت والیوں تم بے نسبت عورتوں کی طرح نہیں ہو. تم میرے نبی سے نسبت قائم کر چکی ہو, تو تمہاری حالت, تمہاری کیفیت, تمہارا قلب, تمہاری فکر, تمہاری سوچ, تمہارا عمل جس سے نسبت جوڑی ہے اس سے ملتا ہوا ہونا چاہیے. تمہارا خوف, تمہاری خشیت, تمہارا ڈر, تمہارا تقویٰ جس سے نسبت قائم کی ہے اسی سے ملتی جلتی. ان اتقیتن, اگر تم خدا کا خوف, دیکھیں یہاں پر یہ ہماری امت ہماری بیٹیوں کے لیے, اگر تم صاحب نسبت و نسبت جوڑی ہے اور خوف رکھتی ہو, اگر تمہیں کسی سے
کبھی غیر مرد سے غیر محرم سے بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو لچک آواز میں مت بولنا، میٹھی آواز میں مت بولنا. اور آج کل کی نئی تعلیم میں یہی بولنا سکھایا جاتا ہے. مطلب وہ بچیوں کو وہ سکھایا جاتا ہے ایسے کالجوں میں، اور پورا ملٹی میڈیا موبائل دیکھیے تو سب چیزیں، وہ اداؤں میں لچک، وہ مطلب زبان میں لچک، مطلب جسم کے انگ میں لچک پیدا کرتی ہے، کہ انہیں کاؤنٹر کی زینت بنایا جانا. آفس ہو، اسپتال ہو، کالج، کاؤنٹر پہ وہی بیٹھی ملیں گی. دکانیں انہی سے چمکیں گی، کاروبار انہی سے چلیں گے. تو فرمایا ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اے نسبت میرے نبی سے جوڑنے والی عورتوں، اگر تمہیں بولنے کی ضرورت پڑے تو بات میں، زبان میں لچک نہیں. اگر لچک سے ذرا میٹھی شیریں آواز میں بولو گی، وہ مرد جس کے دل میں روگ ہے، جس کی نیت خراب ہے، وہ برا کام لے جائے گا. اور کہنا فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا. جب بھی بولو ٹھوس بات بولو، کھردری آواز میں بولو. اور سنیے بات، وہ لوگ بوالی جا رہے ہیں، منصوری جا رہے ہیں، اور کہاں کہاں جا رہے ہیں، بیویوں کو، بیٹیوں کو لے کے سیر کرنے کے لیے، تفریح کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور یہ ہمارے شہروں میں گھومنے والی بظاہر وہ خوب برقع لگا لیا، اور وہ برقع بھی کیسا، وہ تراش، وہ خراش، اور وہ لچک، وہ مچک، اور دیکھنے کہنے کو برقعے میں ہیں، اور وہ چشمہ اس کالے برقعے پہ کالا چشمہ، اور وہ تمام سمجھے آپ ساری لچک مٹک، اور وہ سمجھے آپ موبائل ہاتھ میں، وہ تراشے خراشے. وہ سنے والا کیا فرما رہا ہے اللہ مولا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. کرنا معنی غور کرنا، اللہ تعالیٰ یہ فرما دیتا کہ گھر میں رہو، تو اس کنہ بس گھر میں رہو، لیکن وہ نہ فرمایا کرنا، کر مانے چپٹ جانا، گھر میں چپٹی رہو. مطلب یہ کہ بلا ضرورت ہرگز گھر سے مت نکلو. جب ضرورت شدیدہ لاحق ہو تبھی گھر سے نکلو. مارکیٹ کے بہانے، آج کل تو مرد بھی ایسے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، جان بچی لاکھوں پائے گھر کو، ارے جاؤ بھائی تم ہی لاؤ خرید کے سب، ہم اپنے کو جاؤ سب مارکیٹ تم ہی کرو، ہمارے لیے بھی تم ہی خرید لانا جاؤ. دیوس، اور دیوسوں کی وہ سزا ہے قرآن حدیث میں فرمایا گیا کہ جو اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو ایسے آزاد غیر مردوں کے پاس چھوڑ دیتے ہیں، وہ دیوس ہیں. نہ دیوس کا نفل قبول ہے، نہ فرد قبول. سنیے تو فرماتا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اسلام سے پہلے جو عرب میں تھا کلچر بہت خراب تھا. عورتوں کا کلچر قبل اسلام بہت خرابیاں تھیں. تو عورتوں کا لباس اور رہن سہن اتنا خراب تھا، وہ اس وقت کے خراب کلچر کی پرانی تہذیب. یہ نئی تہذیب نہیں، یہ پرانی ہے. وہ پرانی ہوتی تو کہتی تو ہماری اماں نکلی، یہ تو ہماری نانی نکلی. وہ ایسے بال مانتی تھی اوپر گپھا نکال کے، اور یوں، اور ایسے سمجھے آپ جو اعضاء پرکشش انسان کو اپنے اندر کھینچنے والے ہو سکتے ہیں عورت میں، وہ سب بنا خما کر ظاہر کر کے نکلتی تھی. تو آج جسے بولتی تھی جسے جدید، یہ جدید تھوڑا ہے، یہ تو لوگ تھوڑا جدید تھوڑا ہے، یہ 1400 برس پہلے والے کلچر کو مات کر رہا ہے. اسی بھی یہ اسی وہی ہے وَلَا تَبَرُّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. زمانے شرک کا کلچر تہذیب بالکل نہ اپنائے.
اور کیا کریں؟ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ، نماز قائم رکھیں، زکوٰۃ بھی دیتی رہیں، وَآتَيْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ رسول کی مطیع بن کے رہو، فرما بردار بن کے رہو، فاقہ ہو تو اللہ اللہ کرو، خوشحالی ہو تو اللہ اللہ کرو، غربت ہو تو اللہ اللہ کرو، عیش ہو تو اللہ اللہ کرو، دولت سے گھر بھرا ہو تو اللہ اللہ ہو، گھر میں اللہ اللہ ہو، اور دولت سے خالی نانے سبینہ کو ترس رہی ہو تو اللہ اللہ ہو۔ یہ سب کچھ کیوں کیا آپ سنیے، یہ عام طور سے اب یہ جملہ آ رہا ہے، یہ عام طور سے مولانا لوگ اس کو محرم میں جو تقریر کرتے ہیں اس میں پڑھتے ہیں اہل بیت کی۔ اب سنیے آئے، حالانکہ اس آیت کو بھی جو اکثر لوگ اپنے نعرے بازی اس کے لیے مطلب پورا نہیں آدھا بیان کرتے ہیں۔ اب سنیے، اللہ پاک فرماتا ہے وَإِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ یہ پورا رکوع ہو رہا ہے، اور بھی باتیں ہیں، بہت پورے احکام کی باتیں ہیں۔ اور اے پیارے نبی کے غلاموں، اے پیارے نبی کی بیویوں، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، اللہ تعالی تم سے رجس دور کرنا چاہتا ہے۔ رجس عربی میں کلام ہے یہ، رجس مانا غلاظت، گندگی۔ دولت جب گھر میں آتی تو اکیلے نہیں آتی ہے، بے شمار گندگیوں کو لے کے آتی ہے۔ رات میں بریلی میں عرس تھا تو بیٹھا تھا، بہت سے مولانا لوگ، مفتی لوگ، پیر لوگ سبھی بیٹھے تھے، تو میں نے ایک بات آئی تو میں نے تقریب تو دوسرا موضوع تھا، لیکن یہ جو میں بات کرتا ہوں تو پھر لوگ تو میں نے بات کہی کہ دولت پا کے صبر کر لینا، دولت پا کے پھر اپنی اولاد کو، اپنے بیوی بچوں کو گناہ سے بچا لینا یہ کوئی آسان کام نہیں۔ بہت لمبی باتیں تھیں، اس میں نے 2 حدیثیں بھی سنائی لوگوں کو۔ تو دولت جب آتی ہے، دولت سنا کثرت دولت، ضرورت بھر نہیں، جب دولت کے انبار آتے ہیں تو وہ دولت کے انبار اکیلے نہیں آتے ہیں، بہت سی گندگیاں اور غلاظتیں، وہ طہارت بھی لا جاتی ہے، وہ نماز بھی لا جاتی ہے، وہ طہارت ظاہر بھی لا جاتی ہے اور طہارت باطن بھی لا جاتی ہے۔ جب تک کرتا پائجامہ تھا تو استنجا بھی تھا، جب تک سادہ جوتا تھا تو آپ اتر جاتا تھا۔ یہ ایک صاحب تھے، داڑھی بھی تھی، نمازی بھی تھے اور کرتا پائجامہ بھی تھا، سب کچھ تھا۔ تو ایک مرتبہ گئے مارکیٹ میں دوستوں کے ساتھ، تو کوئی کیپ خرید رہا تھا، کوئی پینٹ، کوئی شرٹ، کوئی جینس، کوئی فلاں کوئی فلاں، تو انہوں نے کہا یار چلو ہم یہ انگریزی جوتا خرید لیں۔ کیا لگا جوتا ہے پیر کا، چلو ٹوپی لگائیں گے، کرتا پہنیں گے، پائجامہ پہنیں گے، نماز پڑھیں گے، جوتا ہے پہلے، تو جوتا انہوں نے لے لیا۔ دیکھیے آپ، جوتا لے آئے جناب بن، اور کرتے پاجامے پہ وہ انگریزی بوٹ جوتا پہن کے نکلے۔ لوگوں نے کہا یار یہ کرتے پہ جوتا اچھا لگ رہا ہے، پینٹ ہونا چاہیے، چلو پینٹ سے بھی کچھ ہوتا ہے تو پینٹ سے بھی نماز ہو جاتی ہے، اوپر تو پینٹ اتار، کرتا پاجامہ اتار دیا، پینٹ پہن لیا۔ اب پینٹ پہن کے کرتا پہن کے ڈوبی لگا نکلے۔ اب وہ صاحب پیشاب کر نہیں سکتے تھے، بیٹھ کے استنجا ہو جاتا تھا، تو اب کھڑے کھڑے ایک نمبر آ گیا۔ اب اس کے بعد پھر لوگ ارے اس پینٹ پر یہ کرتا، تو کرتا بھی اتر گیا، شرٹ آ گئی، ارے اس شرٹ پہ ٹوپی، تو ٹوپی بھی اتر گئی۔
تو طہارت بھی گئی، ٹوپی بھی گئی، نماز بھی گئی، سب کچھ چلا گیا. ایک جوتا سب کچھ لے گیا. ایک جوتا سب لے گیا. ایک چیز آئی گھر میں، جان لو خیر نہیں ہے. تو اللہ رجس، تو ایک رجس ہوتا باطنی، مال سے محبت. اس کو بھی مال سے محبت. مال کمانا برا نہیں ہے، قرآن میں کہیں پر بھی مال سے محبت کی مذمت کی گئی ہے. محنت کرنا، مشقت کرنا، کمانا یہ برا نہیں ہے، کہیں مذمت نہیں ہے. ہم نے بتایا کہ 5 وقت نماز کے بتائے گئے ہیں. اس کے علاوہ فری وقت میں کیا کرو گے؟ تماشے کرو گے؟ کماؤ، محنت کیجیے، کمائیے. اس کی مذمت نہیں ہے. تو اے نبی کے گھر والوں، خدا تم سے رجس دور کرنا چاہتا ہے. اے اہل بیت، وَإِطْرَاكُمْ تَطْهِيرًا، تمہارے ظاہر کو، تمہارے باطن کو، ہر طرح سے خدا کو پاک کرنا منظور ہے. اب وہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ. اب سنیے، جب یہ آیت اتری تو حدیث میں آیا ہے، جب یہ آیت اتری 8 مہینے، ایک روایت میں 1 مہینہ، ایک روایت میں 8 مہینے مسلسل رسول اللہ فاطمہ زہرا اور مولا علی کے دروازے پر 8 مہینے مسلسل صبح کو گئے، اٹھو اہل بیت نماز پڑھو، اٹھو اہل بیت نماز پڑھو. 8 مہینے. تو کیا نماز کے لیے مولا علی اٹھتے نہیں تھے؟ رسول اللہ کے گھر میں، جو آپ کے گھر میں خادم پڑے، ان کی نماز کا یہ عالم تھا کہ حضرت انس بن مالک، عبداللہ ابن عباس، یہ چھوٹے لوگ تھے. عبداللہ ابن عباس آپ کے چچا کے بیٹے بھی تھے، اور آپ کی ایک زوجہ تھی ام میمونہ، ان کے بھانجے بھی تھے. گھر میں رہتے تھے. رسول اللہ رات کو اٹھتے تھے تو یہ 9-10 سال کی عمر میں رسول اللہ کے ساتھ اٹھ جاتے تھے. پہلے رسول اللہ کو وضو کراتے تھے، اور وضو کرانے کے بعد پھر خود مشکیزیں پانی لیتے تھے، اور وضو کرتے تھے رسول اللہ کے پیچھ دائیں طرف کھڑے جاتے تھے، نماز کے لیے بائیں طرف کھڑے جاتے تھے. ایک دن رسول اللہ نے جب ان کی خدمت دیکھی کہ ارے اتنی کم عمر میں اور یہ ہمارے لیے وضو کا پانی رکھ رہا ہے، تو اللہ پاک کی دعا بارگاہ میں، اللہم فقہہ، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ انہیں قرآن کا مفسر بنا دے. خدمت کا صلہ ایسے ملتا ہے. مصطفیٰ نے رحمت کی زبان سے رات کی تنہائیوں میں مولا کی بارگاہ میں اپنے اہل بیت عبداللہ ابن عباس کے لیے اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ انہیں قرآن کا مفسر بنا دے، قرآن کا علم عطا فرما. اللہ اکبر. قریب جتنے بعد کے امام ہوئے ہیں قرآن کے، فقہ کے، حدیث کے، وہ سب عبداللہ ابن عباس کے شاگرد تھے. جو امام اعظم و حنیفہ کے استاد ہیں وہ عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں. سب سے پہلے قرآن کی تفسیر لکھنے والے اسلامی دنیا میں یہی ہے جن کے لیے رسول اللہ نے رات میں دعا کری. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.